بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 14 اگست 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب بات کہو عدل کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام پاکستانی جو دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، آپ سب کو میری جانب سے جہاں جہاں پر بھی یہ میرا چینل دیکھا جاتا ہے، بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو۔ اللہ رب العزت وطن عزیز کو دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سعودی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ کنگ فہد پول کے راستے سعودی عرب آنے کے لیے جعلی کرونا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ پیش کرنے والے بحرینی شہریوں کو ایک سال کی سزا دے دی گئی ہے۔ یاد رکھیں، ایک سال انہیں قید کی سزا سعودی عرب میں دی جائے گی۔ بحرینی شہریوں کو کنگ فہد پول کے راستے سعودی عرب جاتے ہوئے شک پر روکا گیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ کرونا سرٹیفکیٹ جعلی ہیں۔ اس بارے میں جب حکام نے سرٹیفکیٹ چیک کرایا تو جعل سازی ثابت ہوئی، جس پر انہیں فوجداری عدالت بھیج دیا گیا ہے۔ بحرین کے دونوں شہریوں کو جو جعل سازی کے مرتکب ہوئے ایک سال کی قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ سعودی پبلک پروسیکیوشن کے سربراہ نے بتایا کہ کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ میں رد و بدل سنگین جرم ہے، جس پر 10 سال کی قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب آنے کی خواہش رکھنے والے وہ تمام پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، سری لنکن، نیپالی بھائی اگر میری یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں، ایسے افراد کے چنگل میں بالکل بھی آنے کی ضرورت نہیں جو جعل سازی کے ذریعے کرونا کے ٹیسٹ وغیرہ کی رپورٹس دینے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں اگر یہ ثابت ہو گیا تو 10 سال قید کی سزا ہوگی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے سعودی عرب سے ڈپورٹ کیا جائے گا، لہٰذا اس طرح کی غلطی کرنے کا بھی نہ سوچیں۔ سعودی عرب میں وزارت حج عمرہ میں سیکرٹری عمرہ عبدالعزیز وازان نے بتایا کہ ان دنوں ہر روز 60,000 افراد کو عمرے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے اہم ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت حج عمرہ کے سیکرٹری نے کہا کہ عمرہ زائرین کی یومیہ تعداد 60,000 سے 90,000 کی جائے گی، پھر 1,20,000 تک پہنچا دی جائے گی۔ عمرہ زائرین کی تعداد میں اضافہ مسجد الحرام کی انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کر کے کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عمرہ اجازت نامے صرف طواف، صفا مروہ اور اس کے علاوہ سعی تک محدود نہیں، بلکہ داخلی اور خارجی زائرین کو ان اجازت ناموں کی بنیاد پر دیگر عبادتوں کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ مثلاً عمرہ زائرین مسجد الحرام مکہ المکرمہ میں نماز ادا کر سکتے ہیں اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ مزید انہوں نے بتایا کہ ہفتے کو بیرون ملک سے خصوصی فلائٹ کے ذریعے 50 عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی تعداد بتدریج یعنی آہستہ آہستہ بڑھائی جائے گی۔ تمام تر پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے۔ جمعہ کی رات عمرہ زائرین کا پہلا کارواں کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ پہنچ گیا ہے، جو 25 زائرین پر مشتمل ہوگا، اور اس کے بعد انہیں بسوں کے ذریعے مدینہ منورہ بھی لایا جائے گا۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، عمرے کا اجازت نامہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب ان کے لیے بھی کافی آسانی ہوگی، اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا دنیا کے کسی بھی ملک سے جو عمرے کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری آ گئی ہے۔ سعودی عرب میں ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کو کنٹرول کرنے والے ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں ہر سال 200 نئے ٹاور جو ٹیلی کمیونیکیشن کے ٹاور ہوتے ہیں، اسے تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب کے وہ علاقے جہاں کمیونیکیشن کا سیٹ اپ ابھی کمزور ہے، اس میں زبردست قسم کا انقلاب آنے جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کو کنٹرول کرنے والے ادارے کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے
کہ مملکت میں پہلی ٹیلی کام ٹاور کمپنی نے حال ہی میں اپنی پائیداری کی حکمت عملی اپنائی ہے، جس میں کمیونٹی کے تیز رفتار ڈیجیٹل خدمات تک رسائی کو بہتر بنانا اور معیار کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ کمپنی کی جانب سے کہا گیا کہ نیو میں 60 نئی سائٹس تعمیر کی جائیں گی جو مکمل طور پر شمسی توانائی یعنی سولر انرجی پر کام کریں گی۔ اس بارے میں کمپنی 850 سائٹس کی بیٹریاں جنریٹر پر بھی کام کرے گی، جس کا مقصد 2021 تک 1000 سے زائد مقامات تک یہ تمام سیٹ اپ کو پھیلانا ہے۔ یاد رکھیں 300 سے زائد ڈیزل جنریٹر کو بھی تبدیل کیا جائے گا اور بجلی کے گریڈز بھی منسلک کیے جائیں گے۔ سعودی عرب میں ہر سال 200 یہ ٹاور جو نئے لگنے جا رہے ہیں۔ غیر ملکی افراد کے لیے روزگار کے بہت زیادہ مواقع انشاءاللہ پیدا ہوں گے۔ ٹیلی کام سیکٹر میں غیر ملکیوں کی ڈیمانڈ بڑھنے جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ کسٹم کی جانب سے جدہ اسلامی بندرگاہ کے راستے 16 لاکھ نشاور گولیاں سعودی عرب میں لانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ منشیات سے بھرا ٹرک سعودی عرب میں داخل ہو رہا تھا، جس پر سیکیورٹی اداروں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اسے قبضے میں لے لیا ہے۔ جدہ اسلامی بندرگاہ پہنچنے والے ٹرک کو جدید سیکیورٹی ٹیکنالوجی کی مدد سے تلاشی لی گئی۔ دوران تلاشی فرش کے اندر چھپائی گئی نشاور گولیاں جو کہ 16 لاکھ سے بھی زیادہ بنتی ہیں، یہ پکڑ لی گئی ہیں۔ سعودی محکمہ کسٹم نے بتایا کہ منشیات کے جو بھی ادارے ہیں وہ اس میں بہترین ماہرین اس وقت کام کر رہے ہیں، جو کہ مختلف طریقہ کار جو کہ وارداتوں میں استعمال ہوتے ہیں اس کی کڑی نگرانی کرتے ہیں۔ سعودی کسٹم نے بتایا کہ ایسے افراد چاہے سعودی شہری ہوں اور غیر ملکی افراد اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث پائے گئے تو انہیں قوانین کے مطابق عبرتناک سزائیں دی جائیں گی تاکہ دوسرے لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ سعودی عرب کے باہر ریجن میں ایک ٹریفک حادثہ ہوا جس میں 10 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اس میں کچھ غیر ملکی افراد بھی زخمی ہوئے ہیں اور کچھ کی حالت کافی زیادہ خراب ہے۔ اس بارے میں آپریشن روم کو، جو کہ سعودی عرب کا ہلال احمر سے متعلقہ آپریشن روم ہے، اطلاع ملی تھی کہ 2 گاڑیوں میں ایک شدید قسم کا حادثہ رونما ہوا۔ جائے وقوع پر فوری طور پر 6 ٹیموں کو روانہ کیا گیا۔ جب ٹیمیں وہاں پہنچیں تو کافی افراد زخمی تھے، جس کی ابتدائی معلومات کے مطابق تعداد 10 کے قریب بنتی ہے، جس میں کچھ کافی زیادہ شدید زخمی ہیں۔ اس بارے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ حادثے کی وجہ کیا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک اور دیگر سیکیورٹی ادارے ڈرائیونگ کے دوران موبائل کے استعمال کو سختی کے ساتھ منع کرتے آ رہے ہیں اور سیٹ بیلٹ کے استعمال کو لازمی قرار دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود کچھ لوگ باز نہیں آتے جو کہ بڑے حادثات کا سبب بن جاتے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بتایا کہ ہفتے کو جازان، عسیر اور بہا میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے۔ بارش کا سلسلہ برقرار رہے گا۔ قومی مرکز نے مزید کہا کہ بارش کا سلسلہ مکہ المکرمہ کے بالائی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ قومی مرکز نے بیان میں مزید کہا ہے کہ تیز ہواؤں، ژالہ باری کے ساتھ بارش ہونے پر جازان اور عسیر میں سیلاب کا بھی خطرہ ہے۔ بارش کہیں موسلا دھار اور کہیں درمیانے درجے کی ہوگی۔ قومی مرکز نے کہا کہ ہفتے کو سب سے زیادہ گرمی 47 سینٹی گریڈ الاحسا، حفر الباطن اور بشا میں ریکارڈ پر آ سکتی ہے، جبکہ سب سے کم ٹیمپریچر 15 سینٹی گریڈ السودا میں ریکارڈ پر آئے گا۔